بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر آصف ریاض قدیر ہے اور میں قائد اعظم فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوں. آج بھائی بہت خوش قسمتی ہے کہ انیک صاحب ہیوسٹن میں تشریف لائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کرنل لائی بخش کے صاحبزادے کرنل لائی صاحبزادے ڈاکٹر اسلم اللہ صاحب ہیں. حسین مودودی صاحب کے مستشریف کا بہت بہت شکریہ، جو کہ بانی جماعت اسلامی مودودی صاحب کے صاحبزادے ہیں. اور ہمارے ساتھ طاہر بٹی صاحب ہیں جو کہ قائد اعظم فاؤنڈیشن کے صدر. میں ان سے درخواست کروں گا ہمارے مہمان خصوصی انیک صاحب کو آج خراج تحسین پیش کریں اور آپ کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ ان کو ویلکم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے قائد اعظم فاؤنڈیشن کو کی طرف سے آپ کو مبارک ہو اور رمضان بھی مبارک ہو. اور آپ جب بھی یہاں ہیں، جتنی دیر بھی یہاں ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں. ارے بہت شکریہ آپ کا، بڑا ممنون. اللہ اچھا رکھے آپ کو. ناظرین، آج آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم فاؤنڈیشن کا جو مقصد ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں باتیں چیت کی ہیں. ہمارا جو ترانہ ہے اس کا شروع ہوتا ہے پاک سرزمین، اور پاک سرزمین کا انگریزی میں مطلب ہے سیکرڈ لینڈ. اور ہمارے فادر آف دی نیشن قائد اعظم کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے پروفیسر آف سرجری کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ڈاکٹر اسلم الہی سے، جو کہ کرنل لائی بخش صاحب کے صاحبزادے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کرنل لائی بخش صاحب قائد اعظم کے معالج تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم الہی صاحب. آپ ہمیں یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ قائد اعظم کی تشخیص، ان کی جو بیماری کا تشخیص تھی وہ کیا تھی اور وہ کیسے ہوئی، اور اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کو ٹوبرکلوسس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. السلام علیکم. نہیں، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف ٹوبرکلوسس تھی اور کوئی بیماری نہیں تھی، مگر وہ ٹوبرکلوسس ڈائیگنوز نہیں ہوئی تھی. وہ اس خیال میں تھے ہمیشہ سے کہ جی ان کی پرابلم جو ہے ان کا معدہ ہے. اور وہ لندن بھی گئے تھے، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا انہوں نے، جرمنی بھی گئے اور بامبے. سب لوگ جو تھے ان کو کوئی کہتا تھا کہ جی آپ کی دل کی بیماری ہے، کوئی کہتا تھا کہ آپ کی جو ہے پیٹ کی بیماری ہے. ایک سرجن جو تھا لندن میں، اس نے تو نے کہا تھا کہ صاحب آپ کا آپریشن ہوگا تو آپریشن کرا لیجئے. تو قائد اعظم میں اتنی عقل تو تھی کہ انہوں نے کہا نہیں بابا، پہلے چھری سے نہ شروع کرو، اگر دوائیوں سے کام چلے تو وہ کرو. تو اس کے بعد جب ان کے 1948 میں ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی، میرے خیال میں پہلے 3-4 مہینے تو ان کے ٹھیک گزرے تھے. اس کے بعد سے اپریل سے یا سم تھنگ لائک دیٹ ان کی بڑی حالت خراب ہو گئی تھی. ان کو کھانسی کے دورے ہوتے تھے اور بخار ہوتا تھا. تو کافی سیریس جب ہو گئے ان کو، تو کراچی میں ڈاکٹروں نے کہا کہ جی ان کو آپ ٹھنڈی جگہ، صحت والی جگہ لے جائیے. تو وہاں زیارت تھا، وہ جو ایک جگہ تھی پہاڑ والی جگہ، تو وہ 8,500 اسکوائر فیٹ کے اوپر اس کی بلندی تھی. تو وہاں ایک ریزیڈنسی تھی جہاں پہ جو بھی ہوتا تھا گورنر بلوچستان کا، وہ وہاں جایا کرتا تھا. تو میرے والد نے جب ان کو دیکھا تو وہ جب کرا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد چونکہ سنگاپور میں رہے تھے، پرزنر آف وار 1942 میں جاپانیوں کے جو تھے وہ تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھے تھے لوگ، تو اتنا ایسا تو میں نے مریض کبھی دیکھا ہی نہیں، صرف وہ جو تھے مریض
تو وہ جو تھے مریض ان کو بڑی جلدی وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو میں بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ یہ اچھا ٹھیک ہے، ان کا ہم کھانا وانا کھلائیں گے، ان کو دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مگر کہتے ہیں جب انہوں نے ایگزامن کیا تو ان کے جو لنگس تھے نا، پھیپھڑے، وہ خراب ہوئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا جی آپ جو ہے میں ٹیسٹ کروں گا کچھ تھوڑے سے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. تو وہ ٹیسٹ جو تھے جو ان کے کرائے، ایک تو ہوتا ہے نا بلڈ ٹیسٹ، اور پھر ہوتا ہے سپوٹم کا، کیونکہ کھانسی آتی تھی تو ان کے وہ نکلتا تھا جو بھی مواد. وہ جب ٹیسٹ کرایا تو اس کے اندر تو ٹوبرکلوسس کے جراثیم تھے ان کے اس کے اندر. اب انہوں نے کہا کہ جی اب ان کی ایکس رے ہونی چاہیے. تو ایکس رے کیسے کرائیں؟ زیارت میں 8500 فٹ کی بلندی کے اوپر، اور دوسرے بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کسی کو. تو لاہور سے ایک ایکس رے اسپیشلسٹ تھے ڈاکٹر عالم، ان کو بلوایا. ان کے پاس پورٹیبل ایکس رے مشین تھی. تو جب وہ لی ان کی ایکس رے عالم صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو ٹوبرکلوسس سے بھرا ہوا ہے، آپ کا جو لنگ ہے ڈسٹروائے ہو گئے ہیں اور بہت کم رہ گئی ہے. تو پھر اور ساتھ میں پتہ لگا کہ ٹی بی ہے ان کو. یہ 1948 کی بات ہے. اب اسی سال 1948 میں نئی دوائی نکلی تھی اسٹریپٹومائسن، جو انجیکشن دیا کرتے تھے. تو وہ منگوائے پھر امریکہ سے. تو اصفہانی صاحب ایمبیسڈر ہوتے تھے پاکستان کے، تو انہوں نے وہاں سے منگوائی اسٹریپٹومائسن. اب وہ اسٹریپٹومائسن انہوں نے دینی شروع کی. بائی دا ٹائم 24-25 تاریخ جولائی ہو گئی تھی. تو اس کے ساتھ انہوں نے اتنا جلدی رسپونڈ کیا کہ ودن 2-3 منتھس یہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی. مگر یہ کہ 8500 فٹ کی لیول کے اوپر یہ تھے تو ان کے پھیپھڑے ڈیمیج تھے. اسٹریپٹومائسن کتنا کر سکتی ہے؟ اگر پھیپھڑے خراب ہو تو ان کو کیا کہ جی یہاں سے اب نکالیں ان کو. تو ان کو پھر راضی کیا کہ جی ہم کوئٹہ آپ کو لے چلتے ہیں. تو پھر یہ بائی کار ان کے پاس تھی ایک ہمبر لیموزین، تو اس میں کر کے لٹا کے تو ان کو، تو جب وہاں سے لے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں شیروانی اور یا اچکن اور شلوار پہن کے جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا. چل تو سکتے نہیں تھے، اتنی قوت نہیں تھی چلنے کی بھی. خیر اس میں ان کو کر کے تو وہ گاڑی سے گئے. اب جب وہاں پہنچے اور دوائیاں شروع ہوئیں اور جو تھا پریشر جو تھا ان کے لنگس کے اوپر وہ بھی ریلیز ہو گیا. تو کافی یہ امپروو کر گئے. تو 28 اگست تک یہ بات تھی کہ یہ کہتے تھے کہ جی کھانا پینا بھی شروع کر دیا. تو وہ اتنا ہو گیا تھا کہ قائد اعظم جو تھے وہ کہتے جی حلوہ پوری میں نے کھانی ہے. اچھا. تو میرے والد کا اچھا حلوہ پوری کیسے کھائیں گے یار؟ وہ کہتے ہیں جی میری بہن جو ہے وہ سب کچھ کر لیں گی. تو یعنی حلوہ پوری کھائی انہوں نے. کیا بات ہے. اور وہ بھی اس کو ڈائجسٹ کر گئے ماشاءاللہ. مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دن دیکھا میرے والد نے بڑے ڈپریس تھے اور انہوں نے کہا کہ میرا خیال میں اب مجھے پرواہ نہیں. انہوں نے کہا جب تم آئے تھے تو میں چاہتا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر اب مجھے اتنی وہ خواہش زندہ رہنے کی نہیں ہے. میں نہیں پرواہ کرتا کہ زندہ رہوں کہ مر جاؤں. تو اور ساتھ میں ان کے بخار بھی شروع ہو گیا. تو اب وہ جو ٹیسٹ کرایا ان کا
تو پتہ لگا کہ نیمونیا ہو گیا تھا ان کو. جو لنگس تھے نا اتنے ڈیمیج تھے کہ ان کو ہوتی نا اس میں ریزسٹنس نہیں. جی ہاں. تو نیمونیا ہو گیا. اب یہ اوپر پہلے ٹوبرکلوسس اوپر سے نیمونیا ہو گیا مگر دیٹ واز دی اینڈ. مگر اس سے پہلے یہ انہوں کے ہی لاسٹ ہز ول ٹو لیو. انیق احمد صاحب آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج. آپ ہیوسٹن تشریف لائے ہیں. آپ ڈاکٹر اسلم علی سے ایسے سوال کریں جن کا آج تک سوالوں کا مکمل حتمی جواب نہیں ملا ہے تاکہ لوگوں کے لیے کنفیوژن دور ہو قائد اعظم کی علالت کے بارے میں. ڈاکٹر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں تاکہ وہ کنفیوژنس وغیرہ وہ دور ہو جائیں. میں آپ کی گفتگو کو بغور سن رہا تھا اور میرے ذہن میں 2-3 سوالات پیدا ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل کے ساتھ وہ عنایت فرما دیں. آپ کی گفتگو سے ہم سب مطمئن ہو جائیں گے. میرا پہلا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں کہ ہم قائد اعظم کے جو 72 سال پوری زندگی وہ غور سے دیکھتے ہیں تو آپ مین آف کمٹمنٹ, ول پاور بہت زیادہ نظر آتا ہے. کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو ایک ایسا شخص کہ جس سے زندگی بھر کوئی سمجھوتا نہ کیا ہو, وہ آخری وقت میں جا کر یہ ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ بس اب زندگی میری ہو گئی, جیسے کہ آپ نے فرمایا, اور میں بہت جی لیا. ایک سوال میرا یہ ہے, میں ایک ساتھ سوالات کر دیتا ہوں تاکہ جواب آپ ایک ساتھ دے دیجیے. دوسرا یہ کہ زیارت آپ کو لے جایا گیا, لنگز مسائل جیسا آپ نے فرمایا, 8,500 فٹ کی بلندی پر جا کر ایک شخص جو کہ ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ ہے اس کے ذہن میں, اور وہ ذہین پڑھے لکھے آدمی, وکیل آدمی, ان کے ساتھ جو لوگ, وہ بھی کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو کہ اس مرض میں مبتلا ہے اس کو اوپر لے کے نہیں جاتے, سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. تو کیا قائد اعظم علیہ الرحمہ کو کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا؟ نمبر 2. نمبر 3 یہ بات کہ جیسا کہ آپ نے بات فرمائی, بہت اہم بات ہے اور اس پہ لکھا بھی گیا ہے بہت, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں کہ قائد اعظم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ ٹیوبرکلوسس کے مریض ہیں تو انہوں نے اس بات کو پھیلانے سے منع کر دیا. یہ کس نے کہا؟ نہیں, یہ بہت اس پہ اس کی وجہ آیا بھائی, بہت یہ بہت آیا نا. میں اب اس پہ عرض کرتا ہوں, یہ اس پہ جیسے کہ فرمایا کہ بہت آیا. اس کی وجہ قائد اعظم کا ایک کمٹمنٹ. جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں کہ فرما رہے ہیں یہ بات کہ یہ چیز نہ پھیلائی جائے, قائد اعظم نے فرمایا کہ اگر یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تو 14 اگست آنے والی ہے ابھی, تو میں ابھی اس بات کو آؤٹ کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ یہ جو کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. تو میرے یہ 2-3 سوالات ہیں, اس کو میں ڈیبیٹ نہیں بنانا چاہتا ورنہ بہت سوالات ہیں. پھر قائد اعظم کا آنا, اس ایمبولینس کا خراب ہونا وغیرہ وغیرہ. پھر جو شہاب صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, لیاقت علی خان کا رات کو آنا اور اپنی بہن سے جو مکالمہ ہے, یہ تو سب پرنٹ ہو چکا ہے نا. یہ کہ اب کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات کہ آدمی ہل جاتا ہے جگہ سے. اپنی فتی کہتے تھے بہن کو, اپنی فاطمہ جناح کو, فتی یہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ میری عیادت کے لیے نہیں آیا ہے, یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے وزیر اعظم کہ ابھی میں کتنے دن زندہ رہ سکتا ہوں. بالکل صحیح بات. سر کیسے کہ, لیکن میں ان کنٹروورسیز پہ نہیں پڑھنا چاہتا. یہ 2-3 سوالات جو میرے ہیں وہ فرما دیجیے. اسی میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ملاقات جس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی اور یہ سارا پہنچا تھا رات 1 بجے, جس کے بارے میں پھر وہ کہا گیا کہ یہ دیکھنے آئے ہیں تو کہ میں وہاں تک تو میں پہنچے ہی نہیں ابھی. نہیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چاہتے ہیں آپ وہاں پہنچ جائیں تاکہ کچھ گفتگو ہم لوگ بھی کر لیں. وہ ہوا تھا جب یہ اچھی طرح یہ ریکور کر رہے تھے قائد اعظم, مگر ساتھ میں ان کے وہ نیمونیا بھی ہو گیا
تو کچھ اس سے بھی ڈاؤن تھے. تو لیاقت علی خان آئے اور ساتھ میں محمد علی, اور انہوں نے میرے والد سے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں قائد اعظم سے. تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور ملیے, آپ پرائم منسٹر ہیں اور یہ پرنسپل سیکرٹری ہیں. تو اکیلے میں وہ گئے ملنے کے لیے. تو جب وہ مل کے آئے تو پھر انہوں نے میرے والد سے پوچھا, لیاقت علی صاحب نے, کہ یہ کب تک زندہ رہے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میرے والد نے کہا یہ بات جو ہے میں صرف ان کے رشتہ دار کو بتا سکتا ہوں اور کسی کو نہیں بتا سکتا. تو مس جناح کو میں بتاؤں گا. تو اس وقت تو ہی واز ڈوئنگ ویل. تو ایک تو یہ سوال پوچھنا ہے کہ بھائی یہ بھی اور تھا بڑا. تو انہوں نے کہا, محمد علی صاحب نے کہا کہ الہی بخش تم گورنمنٹ سرونٹ ہو اور یہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کا, تو یہ تم سے آرڈر کرتا ہے اللہ کہ تم بتاؤ کہ کتنی دیر میں یہ زندہ رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی معاف کیجئے, یہ میں صرف مس جناح کو بتا سکتا ہوں اور کسی کو نہیں. تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب میں گیا کمرے کے اندر تو آنکھوں میں آنسو تھے ان کے, قائد اعظم کے. اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کو کہ جب تم آئے تھے یہاں پر تو میں بڑا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, مگر میں نہیں زندہ رہنا چاہتا. اللہ یہ وہ سلسلے میں پیار. جی وہ سلسلے میں. لیکن میرا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہی کہ یہ قائد اعظم نے اس بات کو اتنا محسوس کیا کہ انہوں نے یہ بات فرما دی کہ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. پوری زندگی یعنی یہ اب وہ 71.5 سال ان کی عمر ہو چکی ہے, بلکہ 72 سال میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو 72 سال کی عمر تو پہنچنے کے بعد ایک شخص, ایک لیڈر, قائد اعظم محمد علی جناح ایک عام آدمی نہیں تھے, ایک عام آدمی نہیں تھے. تو وہ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب میں زندگی سے اب میں مزید زندہ رہنا نہیں چاہتا؟ یہ نہیں, میں اس کا یہ انہوں نے نہیں کہا کہ کیوں نہیں رہنا چاہتا, انہوں نے یہ کہا کہ اب میں خواہش نہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے فرمائی بات, یہ بڑی اہم بات ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ زندگی کے آخری وقت میں یہاں تک فرما دیا جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں مزید جینا نہیں چاہتا. تو کیا جو ارد گرد جو افراد تھے ان کے رویوں نے اتنا انہیں مایوس کر دیا تھا؟ بالکل کیا ہوگا ضرور, کیونکہ اور تو کچھ چیز بدلی نہیں تھی. اچھی طرح یہ پروگریس کر رہے تھے. یعنی کہ دیکھو امیجن کریں کہ ایک آدمی حلوہ پوری کھا رہا ہے 28 اگست کو اور 11 ستمبر کو موت ہو گیا. اللہ ایک سوال میں اور کروں گا اسی ضمن میں. جی سر. ایک کتاب کے بارے میں بھی سنتے ہیں جو کرنل الہی بخش نے اپنی زندگی میں لکھی تھی, اسی وہ ہے یہاں پر. تو وہ پھر بعد میں اس کو چھپنے نہیں دیا گیا یا چھپی پھر وہ غائب کر دی گئی, وہ سارا کیا قصہ؟ اس کا جو تھا کتاب لکھی تھی تو کیونکہ یہ گورنمنٹ سرونٹ تھے نا, تو ان کو گورنمنٹ کو دینا پڑتا تھا پرمیشن کہ یہ پبلش ہو. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ نے 1/3 کتاب کاٹ دی, سینسر کر دی, تو پبلش نہیں ہو سکتی, 2/3 رہ گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال چھوٹا سا کہ ایک بات بہت مشہور ہے, کہی جاتی ہے, اور جو جید علماء ہیں انہوں نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ آپ کے والد صاحب اور قائد اعظم کے درمیان جو مکالمہ ہوا تو آپ کے والد صاحب نے یہ فرمایا کہ قائد اعظم نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ میں زمین پر ایک یعنی اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام دیکھنا چاہتا ہوں, اور وہ ریاست جو پاکستان وجود میں آ رہی ہے, یہ ریاست اسلام کے نام پر بننے والی ریاست ہے, اور یہاں وہی خلافت راشدہ کی طرز پر یہ ریاست قائم ہوگی. یہ دیکھیں نا, اب یہ مریض ڈاکٹر سے یہ بات کرے گا,
کی ہوگی شاید، مگر ہماری کتاب میں نہیں، کتاب میں نہیں ہے. کتاب میں نہیں. یہ بات اب یہ میں آپ سے عرض کروں یہ بات کہ اب میں اس کو آپ سب جانتے ہوں گے یقیناً. یہ بات ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمائی، کئی مرتبہ فرمائی کہ ڈاکٹر الہی بخش سومرو نے یہ بات فرمائی، اور تو میں اس کی تصدیق وہ تھے نا ان کے اسٹوڈنٹ تھے جی اسرار صاحب، جی ہاں ہم سے 2 سال 3 سال میرے سے آگے تھے. اچھا. تو انہوں نے میرے پروگرام میں بھی میرے گیسٹ تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. میں نے کوئی تقریباً 100 پروگرام ان کے ساتھ کیے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میرے ساتھ دوسرے مہمان تھے جنرل معین حیدر. تو جنرل معین حیدر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات فرمائی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کرنل الہی بخش نے کہاں یہ بات کہی. اب یہ مجھے بتا دیں. میں بتا دوں، وہ جو لیکچر دیتے تھے نا جب وہ میڈیسن جی تو وہ ساتھ میں قصے کہانی بھی سنایا کرتے تھے میرے والد. جی جی. فاروق حسین مدوی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے والد کی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھ کیا تعلقات تھے، ان سے کیا گفتگو ہوئی، آپ کے نالج میں جو بھی ہے ہمارے سامعین سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس کوشچن کے لیے. جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، پاکستان بننے سے پہلے ہمارے والد نے کافی چھوٹی عمر 13-14 سال 15 سال کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا اسلام پہ. ان کے مضامین انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں مختلف رسالوں اور اخباروں میں شائع ہونے شروع ہو گئے تھے. وہ الجہاد فی الاسلام ایک کتاب جو 1930 میں چھپی اس پہ کام کر رہے تھے. وہ پھر علامہ اقبال کی اس سے بھی گزری. پھر 1929 میں علامہ اقبال حیدرآباد دکن گئے ایک پروگرام کے سلسلے میں. وہاں انہوں نے میرے والد سے ملاقات ان کی ہوئی، اور 1930 میں وہ کتاب جو تھی وہ پھر پبلش ہو گئی، جو 17 سال کی عمر اس وقت ہمارے والد کی تھی، جو پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی خواہش سے مسلم لیگ نے لاکھوں کی تعداد میں بانٹ کے، اور وہ اس موومنٹ میں جو اسلام پہ جو پاکستان کے لیے چل رہی اس میں بانٹی گئی، لاکھوں کی تعداد میں وہ بٹی. تو یہ سے تھا. اور پھر یہ جو علامہ اقبال کی خواہش پہ ہی جو جماعت کا قیام ہو چکا تھا لاہور میں، جو کہ آپ کے والد کے بڑے بھائی ڈاکٹر ظفر اقبال ان کی خواہش پہ لاہور میں تھے، اور وہ اسلامیہ کالج میں لیکچر دیتے تھے، اور پھر اسلامیہ پارک میں جماعت کا قیام ہوا. پھر علامہ اقبال کی خواہش پر ان کے دوست تھے چودھری نیاز علی خان، انہوں نے ایک بہت بڑی زمین وقف کی تھی جس میں وہ چاہتے تھے کہ اسلام پہ کام ہو اور مدرسہ بنے. بہت علماء کو انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن کسی نے اس اجاڑ میں جانے کی خواہش نہیں کی. پھر علامہ اقبال کی خواہش پہ وہ ہمارے والد سے ملے، اور پھر پٹھان کوٹ میں دارالسلام بستی آباد ہوئی جہاں جماعت. آپ کے والد صاحب ریڈیو پاکستان سے بھی اسلامی نشریات بھی کرتے تھے. پاکستان بننے سے قائد اعظم کے انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ کریں، اس کے بارے میں بتائیں. پاکستان بننے سے قبل ہی آل انڈیا ریڈیو سے ہمارے والد کی تقریریں نشر ہونی شروع ہو گئی تھی اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں نہیں لیکن اسلام کے بارے میں نشر ہونی شروع ہو گئی تھی. پھر پاکستان بننے کے بعد بھی قائد اعظم کی خواہش پر وہ تقریریں ریڈیو پاکستان لاہور سے نشر ہوئی، جو اس وقت کتابی شکل میں شائع ہوئی ہیں نشری تقریروں کے ٹاپک سے. تو وہ ان کی خواہش پہ ہی وہ شروع ہوئی تقریریں، غالباً 3 یا 4 تقریریں تھیں. ایسا آپ کا کوئی سوال ہو حسین فاروق مودودی صاحب سے اس سلسلے میں؟ تو میں بس آپ کی خدمت میں ایک سوال چھوٹا سا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ عوام الناس اور ہمارے جو محترم ناظرین سامعین ہیں ایک کلیئرٹی سامنے آ جائے کہ ایک بات یا ایک شوشہ یہ اٹھایا جاتا ہے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ تقسیم ہند کے خلاف تھے، اور وہ پاکستان کے حوالے سے یا قیام پاکستان کے حوالے سے، تخلیق پاکستان کے حوالے سے کچھ اختلافات جو فکری علمی اختلافات تھے وہ سامنے تھے. مولانا کا جو پرسپشن تھا وہ کچھ اور تھا.
وہ ذرا آپ یہاں واضح کر دیجئے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کیا کبھی تخلیق پاکستان یا قیام پاکستان کے مخالف رہے؟ آپ فرماتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ پاکستان کی حیثیت ایک مسجد کی طرح ہے. ارشاد. انیک بھائی بہت شکریہ. آپ کا بھی تعلق میرے والد کا تعلق بھی حیدرآباد دکن سے تھا. آپ کے والد اور آپ حیدرآباد دکن سے تھا. بہت شکریہ آپ کے اس بات. جہاں تک یعنی کوئی جتنے میرے والد کی یہ تھا کہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. آج تک وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جو لکھی بھی نہیں. تو کوئی ایسا مضمون یا کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جس میں انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. کبھی نہیں. تو یہ پبلک میں ایک بات پھیلا دی گئی ہے کہ صاحب یہ مولانا اور جماعت اسلامی قیام پاکستان کے خلاف تھے. اسی کے جواب میں ان کا ایک وہ ہے لکھا ہوا بھی ہے کہ اگر میں پاکستان کی مخالفت ثابت ہو جائے کہ میں کرتا تھا پاکستان کی مخالفت کی تو میں کبھی پاکستان نہ جاتا. مجھے سے شخص جن لوگوں نے بھی مجھے پڑھا ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں مخالفت کے بعد پاکستان چلا جاتا. کبھی میں اس کشتی میں کبھی نہیں سوار ہوتا جس میں خود ہی سوراخ کرنا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بات ہی غلط ہے. یعنی ان کے مدام یہ بات ہی غلط ہے. یہ سوال بہت اہم ہے کہ آج ہم قائد اعظم پہ بات کر رہے ہیں اور قائد اعظم سے جڑے ہوئے اسلامی ممالک پاکستان کا بننا, مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت. تو انیک صاحب آپ ہمیں ہمارے سامعین کو بتائیں کہ قائد اعظم محمد جناح اسلام اور اسلامی ملک کے بارے میں جو بھی آپ سمجھتے ہیں تاکہ ان سمجھائیں کہ قائد اعظم کا مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھی, ان کی دماغ میں کیا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بہت اہم سوال ہے. قائد اعظم کی پوری حیات ہمارے سامنے ہے اور ان کی فکر, ان کا فلسفہ اور ان کے خیالات میں, افکار میں جو تبدیلی یا ایک اس میں بلوغت, اس حوالے سے کہ کانگریس اور پھر مسلم لیگ وغیرہ, پھر دین سے قریب ہونا, دین کو پڑھنا. اعتراض ایک یہ ہوتا ہے بڑا قائد اعظم پر کہ پریکٹسنگ مسلم وہ نہیں تھے. یقیناً نہیں تھے, لیکن کیا وہ قرآن کریم کو اپنے اندر اتار چکے تھے یا وہ اسلامی ریاست کے بارے میں کوئی ایک واضح تصور تھا؟ ہاں بالکل تھا. یہ خیالات, نئے نئے افکار سامنے آتے ہیں. ایک بات یہ بھی آتی ہے سامنے کہ تقسیم پاکستان کا بنیادی محرک معیشت تھا. یہ معیشت کی بنیاد پر یہ ہجرت ہوئی. اگر معیشت کی بنیاد پر ہجرت ہوتی تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ نعرے نہیں لگتے گلی کوچوں میں بالکل نہیں لگتے. لیکن ایک دلیل اس کا ہے نا, وہ تھیسس, اینٹیسس, تھیسس اور سنتھیسس. مسلم لیگ کے کسی بھی سرکاری اجلاس میں یہ نعرہ نہیں لکھا گیا فائلز میں, یعنی تحریر نہیں ہے, یہ کہیں رقم نہیں ہے یہ بات کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کبھی مسلم لیگ کا آفیشل نعرہ بنا ہو. ایک بات یہ بالکل واضح. لیکن ان باتوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. اگر یہ نعرہ نہیں لگا یا 7 اگست کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں جو بات قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں جو جائیں, ہندو ٹیمپل میں جائے, مسلمان مسجد میں جائے وغیرہ وغیرہ, یہ وہ جو تصور ہے امت کا تصور, میثاق مدینہ کا تصور کہ یہاں یہودی بھی رہیں گے, مسلمان رہیں گے, مسیحی کم تھے لیکن مسیحی بھی رہیں گے. سربراہ مملکت کون طے ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کس طرح بھائیوں کی طرح مل کر رہا جاتا ہے, یہ قائد اعظم نے بتایا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب یہ بات فرماتے ہیں, یہ سب بالکل اوپن ہے, یہ بات ہر شخص جانتا ہے اس بات کو کہ دیکھیے قائد اعظم سے جب اس نے کہا کہ اب آپ مل کر رہیں گے اور ہندوؤں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا, اور جو ہماری تہذیب ہے اور جو ہماری ایک تاریخ ہے تو آپ اس سے سبق لیں گے,
तो कायदे आजम ने फरमाया कि ये आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह हमें इंसानों के साथ रहना है मिलकर। 1300 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम दे चुके हैं और कुरान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कायदे आजम के अल्फाज हैं जो लातादाद किताबों में लिखे हुए हैं। कायदे आजम जब 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक की बुनियाद रख रहे हैं तो ये तो अगले दिन का डॉन देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, अगले दिन का डॉन देखिएगा, उस डॉन में क्या कवरेज हुई है। वो तो मेरी किताब, आपकी किताब, इनकी किताब वो आई, लेकिन जो एक जर्नलिस्टिक जो रिपोर्टिंग होती है, अगले दिन अखबार में क्या लिखा हुआ है, सूद से पाक मईशत, बिल्कुल सही, सूद से पाक मईशत कायदे आजम फरमा रहे हैं। तो कायदे आजम बिल्कुल क्लियर। और कायदे आजम एक मुसलमान रियासत का कयाम चाहते थे जो मॉडर्न होगी। मुल्ला ये नहीं चाहते थे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। मुल्ला ये क्लर्जी नहीं चाहते थे। वो इस्लाम को हाईजैक कुछ लोगों ने कर लिया पाकिस्तान बनने के बाद, वो नहीं चाहते थे। वेलफेयर स्टेट चाहते थे। बिल्कुल सही। आप एक जदीद फलाही रियासत कैसे वजूद पाती है? क्योंकि कायदे आजम ने ईस्ट और वेस्ट दोनों को देखा था। उनके जहन पर जमूद तारी नहीं था, हर चीज बिल्कुल क्लियर थी। वो ये जानते थे कि ये रियासत जब आई, देखिए मुफ्ती आजम फलस्तीन, उनसे क्या उनका मुकालमा रहा। फिर अभी जिक्र हुआ इकबाल का, 1938 में इकबाल चले जाते हैं। कायदे आजम इकबाल की फिक्र से शदीद मुतासिर। इकबाल की फिक्र क्या? बकौल इकबाल कि मेरी शायरी कुरान करीम के समंदर से उठने वाली मौजों का नाम। बिल्कुल। तो जब ये कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा का, जहां से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। कायदे आजम ये शख्स जो बात कह रहा है ये है बहादुर यार जंग जी। उन्होंने जो कायदे आजम के साथ मिलकर काम किया और कायदे आजम उनकी तकरीरें सुनते थे। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बहादुर यार जंग की अपनी जमात, जिसके वो सदर, और जब वो सुन रहे हैं बात, कायदे आजम की उर्दू कमजोर थी, लेकिन सब आप समझ, और आपने फरमाया कि ये शख्स जो बात कर रहा है यही दीन है और इसी पर हम अमल करेंगे। तो हर चीज क्लियर थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था कायदे आजम के जहन में। एक मसला बयान कर दिया जाए कि जिसमें कायदे आजम ने कुरान करीम के हवाले से या पूरे दीन के हवाले से किसी भी इबहम का इजहार किया। नाजरीन, हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे, इसके बाद हमारे साथ अनवार कदीर साहब और कर्नल लोधी साहब हमसे शामिल होंगे। सामीन, हमारे साथ ह्यूस्टन के मशहूर अटर्नी अनवार कदीर साहब शामिल हैं और हमारे साथ कर्नल लोधी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है और वो रिटायर्ड हैं, वो भी ह्यूस्टन में है। तो मैं इनसे ये सवाल करूँगा अपना नवाज कदीर साहब से कि कायद आज़म एक बहुत ब्रिलियंट अटर्नीज थे। उनकी जहानत और उनकी जो भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उनके बारे में, उनकी कानून के अंदर रहने की और कानून के साथ मिला के अवाम के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या उस वक्त के साथ जितनी भी काविशें हैं वो कानून के दायरे के अंदर रही हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कायदे आज़म और लॉ के साथ उनका जुड़ा हुआ जो इतना बड़ा कैरियर है उसके बारे में अपने ख्याल दें। सो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ा वसी और जामे सवाल किया। तो कायद की रेपुटेशन एज अ लीडिंग अटर्नी तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट केसेस लड़े और सक्सेसफुली लड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनका सबसे बड़ा केस जो उन्होंने लड़ा है वो कोर्ट रूम से बाहर है और वो पाकिस्तान का केस है। और पाकिस्तान के केस में अगर आप गौर करें तो जिस चीज़ को उन्होंने ओवरकम किया है वो कोई छोटी चीज़ नहीं थी।
یہ جو ٹو نیشن تھیوری اور یہ سیپریٹ ہوم لینڈ جب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ 1000 سال سے یہ دو کمیونٹیز اکٹھی رہ رہی ہیں اور اب کیا ہوا ہے کہ ان کو علیحدہ ہونا ہے، تو یہ کنونس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کو ایگزسٹنس جو رہی ہے وہ اس صورت میں رہی ہے کہ مائنورٹی رول کر رہی تھی اور میجورٹی جو تھی ہندو وہ سبسروینٹ رہی ہے ٹو دی مسلم مائنورٹی، اور قائد کو نظر آ رہا تھا ان کی دور اندیشی کی وجہ سے کہ یہ جو میجورٹی ایکچولی جب رولنگ پوزیشن میں آئے گی تو یہ مائنورٹی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گی جو کہ اچھی میجورٹیز کو مائنورٹیز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی اگر میجورٹی میں آ جائے گی تو اس سے مائنورٹی کو دکھ ہوگا، یہ کوئی ایسا کیس نہیں جو جیتا جا سکے۔ اس لیے قائد کو یہ ٹو نیشنز کے اوپر جو پوری ایک آرگیومنٹ ڈیولپ کرنی پڑی اور پھر اس کو جس ایفیکٹو انداز سے انہوں نے پلیڈ کیا ہے اپنے سیاسی جدوجہد میں کہ وہ ریزونیٹ ہوئی ہے، اور ریزونیٹ ہوئی ہے اس حد تک کہ ایک مسلم آئیڈینٹی ایسی بنی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ کیا ہے وہ لوگ تھے جو کہ پاکستان میں آئے نہیں۔ پنجاب جدھر پاکستان جو اس وقت میں کہوں گا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس نے اس آئیڈینٹی کے لیے ووٹ نہیں کیا۔ آل انڈیا میں پورے مسلمانوں کے ووٹ کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ قائد کی سب سے بڑا مقدمہ ہے جو انہوں نے ایفیکٹولی جیتا۔ دوسری چیز آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا قانون سے تعلق، تو آپ جب دیکھیں کہ اس قسم کی جس کو کہتے ہیں ڈرامیٹک ٹرانسفارمیشن، جدھر ایک آپ 1000 سال پلس کی کمیونٹی کو دو میں تقسیم کریں، اس کو پیسفل اور بلڈ لیس ہونا بہت مشکل تھا۔ لیکن یہ قائد کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو بغیر بلڈ شیڈ کے بنایا۔ جو بلڈ شیڈ ہوا ہے وہ ملک کے بننے کے کانسیپٹ کی جیت کے بعد ہوا، اور یہ میں کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں نے تو یہ کوئی اور صورتحال نہیں دیکھی۔ اور تیسرا کہ انہوں نے اپنی جو پوری سیاسی کیریئر ہے اس میں انہوں نے اپنے پوائنٹس پٹ فورتھ کیے ہیں، بڑی فورسفلی کیے ہیں، منوائے بھی ہیں، لیکن ایگزسٹنگ قانون کو توڑے بغیر۔ اسی لیے یہ ہمارے پاک و ہند کے میں کہوں گا چند بڑے لیڈروں میں سے ہیں جنہیں جیل ایک دن کے لیے یہ قائد کو میں کہوں گا کہ ان کا لا ابائیڈنگ ہونا، پر لا ابائیڈنگ ہونے کے باوجود اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا فورسفلی پیش کرنا اور بالآخر اس کو اگینسٹ ویری ڈیفیکلٹ آڈز بنوانا، یہ میں کہوں گا کہ ایک معجزے سے کم، اور ان کی لیگل اور پولیٹیکل ایبلٹیز دونوں کے لیے ایک ٹیسٹمنٹ ہے۔ بہت خوبصورت طور سے انوار صاحب آپ نے قائد اعظم کی لیگل مائنڈ کے بارے میں ذکر کیا ہے، لیکن نیک صاحب محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا ہے۔ قائد اعظم انگریزی میں گریٹ لیڈر ہے جی، تو آپ یہ سمجھائیں ہمارے سامعین کہ ان کو قائد اعظم کا لقب کیوں دیا؟ جو بنیادی بات جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی اسی پہ لے کے آگے چلتے ہیں کہ قائد اعظم میں جو صلاحیت اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خوبیاں عطا فرمائی تھیں وہ ہم پورے بر صغیر میں دیکھتے ہیں تو دوسرا آدمی نظر نہیں آتا جی قائد اعظم کے حوالے سے۔ بلکہ مجھے وہ جملہ یاد آیا سروجنی نائیڈو کا، اس نے ایک جملہ کہا تھا بہت شاندار کہ 100 گاندھی ایک طرف اور ایک قائد دوسری طرف، تو قائد کا وزن 100 گاندھیوں کے اوپر ہے
اور سروجنی نائڈو یہ بات کہہ رہی ہے. قائد اعظم کی بہت ساری خوبیاں، خصوصیات، اور قائد اعظم جو اس ماحول میں ہم چلے جاتے ہیں، بات سمجھنے کے لیے ہم اس ماحول میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے انگریز کا رول ہے، تقسیم ابھی ہوئی نہیں، ایک انگریز کا چپڑاسی بھی آ جاتا ہے، انگریز کا چپڑاسی بھی آ جاتا ہے تو وہ مسلمان ہو یا ہندو وہ جگہ سے ہل جاتے ہیں. کوئی آرڈر آیا، کوئی خط آیا وغیرہ وغیرہ. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا قائد اعظم کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں اس واقعے کی. جب ماؤنٹ بیٹن آئے، دیکھیں نفسیات، انسان کی نفسیات، ایک ہوتی ہے وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تو مردان حر کی آنکھ مغلوبانہ نفسیات نہیں. برابری کی سطح پہ بات کرنے والا دوسرا آدمی بتا دیجئے مجھے پورے غیر منقسم ہندوستان میں. ماؤنٹ بیٹن آئے اور ماؤنٹ بیٹن نے آنے کے بعد ایک خط لکھا کہ یہاں دو ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں تو میں ان سے ذرا ملاقاتیں وغیرہ شروع کریں. اور وائس رائے کی حیثیت سے میں خط لکھ رہا ہوں. پہلا خط لکھا انہوں نے گاندھی کو کہ میں اس تاریخ کو اتنے بجے میں آپ کو چائے پر بلانا چاہتا ہوں، آپ قبول فرمائیں گے؟ گاندھی نے وہ دعوت قبول کی، بالکل ٹھیک ہے، اور میں آؤں گا. اخبارات میں ایک چرچا ہو گیا وہاں پر کہ دیکھیں یہ بڑی قوم جو ہے نا وہ ہندو ہیں، اس لیے ماؤنٹ بیٹن نے پہلے انہیں بلایا. وہ گئے، تصویریں وغیرہ آئی، گاندھی کی ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات ہوئی وغیرہ، کوریج وغیرہ ہو گئی. ایک ہفتہ 10 دن کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے وہی خط لکھا قائد اعظم کو اور انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو آپ چائے پہ تشریف لائیے. قائد اعظم نے کہا نہیں، میں اس تاریخ کو تو مصروف ہوں، ہاں یہ 3 ڈیٹس میں اور دے دیتا ہوں آپ کو، ان 3 ڈیٹس میں آپ جب چاہے مجھے بلا لیجیے گا. وہ جو آپ بات کی نا وہ ذہانت، وہ جو ایک وکیل، ایک ڈرنا، مرعوب نہیں ہونا، مغلوب نہیں ہونا. یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک انگریز کا چپڑاسی آتا یا خط آتا یہ سب ہل جاتے تھے. وہاں ماؤنٹ بیٹن وائس رائے کو قائد اعظم خط لکھ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی دعوت مجھے قبول ہے. اب دیکھیے مینرزم بھی ہے یہاں سب، لیکن اب میری اہمیت یہ ہے کہ نہیں، I'm sorry، I'm busy، I'm already engaged on this date at this time. ہاں you can invite me on some other day. اور اس میں بھی 3 ڈیٹس بتا دی کہ یہ 3 ڈیٹس ہیں جو خالی ہیں میرے پاس. آپ مجھے فری نہ سمجھے اس طرح کہ آپ نے مجھے بلا لیا. کون تھا یہ کہنے والا؟ صرف قائد اعظم. یہ بات قائد کو قائد بناتی ہے. اور ایک بات، بے شمار واقعات ہیں، اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک ہوتی ہے نا وہ سائیکو انالیسس جسے ہم کہتے ہیں، وہ کریں کہ وہ نفسیات اس آدمی کی کیسی تھی. لیکن اب دیکھیے بہت ساری باتیں، حضرت قائد اعظم مایوس ہو کر انگلینڈ چلے جاتے ہیں. جی صحیح گئے. اور پھر علامہ اقبال، لیاقت علی خان، سر آغا خان جا کے منا کے لاتے ہیں. صحیح کہا. تو یعنی ایک اچھا وہ کوئی قطع کلامی معاف، میں مایوس کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم یہ حقیقت جان جاتے ہیں کہ کانگریس میں اتنی دیر محنت کرنے کے باوجود بھی ہندو ان کو اس مقام پہ نہیں لائیں گے جو ان کا مقام بنتا تھا. قائد اعظم کانگریس چھوڑ کر جب مسلمانوں کی قیادت انہوں نے سنبھال لی تو انہیں کچھ اختلافات ہوئے. میں اب ان لیڈروں کے نام میں یہاں نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ حضرات جانتے ہیں. ان کا قائد اعظم سے اختلاف تھا. قائد اعظم نے کانگریس سے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا انگلینڈ جانے سے پہلے. اب وہ پرانا یعنی وہ ماضی ہو گیا. اب قائد اعظم جب مسلمانوں سے مایوس کا لفظ شاید کچھ سخت ہو، اب میں اس کو ڈس اپوائنٹڈ وہی بات ہو جائے گی، یعنی ان کو وہ رسپانس نہیں ملا مسلمانوں سے. ان کا ایک جملہ، اللہ اکبر، اب میں یہاں وہ
सब ये रिकॉर्ड भी हो रहा है प्रोग्राम में, तो सब जुमले मैं कायद-ए-आज़म का जुमला कि मुझे अफसोस होता है वो बात जो मैं अभी कहता हूं वो शाम को कहीं और पहुंच जाती है, बहुत बात चाहती है। मैं इन पे क्या भरोसा करूं, हाँ, मेरे लोग हैं। तो ये सब ये हमारी तारीख है तारीख। कि जिसमें कायदा तुमने कहा मैं किसी और अंदाज से देखना चाहता हूँ, इस कौम को लीड करना चाहता हूँ, मुसलमानों को कहाँ पहुंचाना चाहता हूँ, और ये रवैये। तो जब वो डिसअपॉइंटेड हुए और वो इंग्लैंड चले गए, इन्हें मालूम था सब मकामी क़यादत को कि हम बात नहीं कर सकते, अंग्रेज से हम बात नहीं कर सकते। तो लियाकत अली खान, सर आगा खान और अल्लामा इकबाल ये गए और जाकर आप आइए हजरत, आपकी जरूरत है हमें, आपके बगैर। तो कायद-ए-आज़म वापस आए। और एक और बात जैसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि कायद-ए-आज़म दीनी फिक्र को अपने साथ लेकर चलते थे। आप में से बहुत से अफराद जानते हैं और हमारे मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अगर उनके इल्म में ये बात नहीं, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है नहीं जी, ये तो बहुत बात की बात है, ये पाकिस्तान में जो आजकल जो कुछ हो रहा है, पहला चेयरमैन किसे बनाया? लाहौर में एक बिल्डिंग आप रिसर्च करें और आईन, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह वगैरह, सोशल इंजीनियरिंग यानी इस्लाम की रोशनी से किस किस तरह हम इस्तेफादा कर सकते हैं। चेयरमैन थे अल्लामा असद जी, लाहौर में इदारा कायम हुआ। फिर बहुत से अफराद को शायद ये बात नहीं जानती लेकिन आप लोग यकीनन वाकिफ होंगे, उस इदारे को आग लगाई गई और लाइब्रेरी भी जला दी गई। ये 1948 में अल्लामा असद वापस चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कायद-ए-आज़म की रूह तड़प रही थी कि ये मुझे ये काम करना है, अल्लाह ताला ने ये काम मेरे हाथों ले लिया है। और बहुत सारी बातें कायद-ए-आज़म के वो जो जुमला का, जब अब मैं क़यामत के रोज़ में पहुंचूंगा अपने रब के हुजूर, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मुझे देखकर ये फरमाए कि वेल डन मोहम्मद अली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान अफवाज के रिटायर्ड कर्नल लोधी साहब मौजूद हैं और मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो बताएं कि कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में अफवाज पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा आपने दिलचस्प सवाल पूछा है और जो कि पाकिस्तान की तारीख अब तक जो रही है मेरा ख्याल है उस पर बड़ा सही बैठता है जी। कायद-ए-आज़म देखें वो अस्करी अमूर के बहुत बड़े माहिर थे जी, जो कि लोगों को नहीं पता और ये बड़ा कम डिस्कस हुआ है या लिखा गया इसके ऊपर। और उनकी दूरअंदेशी जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं पहले उनकी तकरीर के ही अल्फाज से शुरू करता हूँ कि 1947 14 अगस्त 1947 में जब उन्होंने तकरीर की तो उस तकरीर में उन्होंने कहा कि जो मुसल्लह अफवाज है जी, वो अवाम की नौकर है। उन्होंने कहा दे आर सर्वेंट जी, ऑफ द पीपल। और उन्होंने साथ ये कहा कि जो रियासती अमूर हैं वो आप हम सिविलियंस पे छोड़ दें, वो करना हमारा है, और हम जो आपको पॉलिसी देंगे, जो पॉलिसी हम मुल्क के लिए और रियासत के लिए बनाएंगे, उसमें जो काम हम आपको देंगे आप उस काम को बखूबी सरअंजाम दें जी। तो ये उनकी दूरअंदेशी थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि फौज जो है वो सियासत में या रियासती अमूर में मुदाखलत करे। मगर कायद-ए-आज़म की जो महारत थी उसके बारे में मैं चंद चीज़ें आपको सीधा बताऊं कि कायद-ए-आज़म उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, दोनों में वो बड़े करीब से उन्होंने दोनों जंगों को देखा और उस ज़माने में वो प्रैक्टिकल सियासत भी कर रहे थे। तो उन्होंने बेसिकली वो अमन के बहुत बड़े दाई थे जी। और उनके जहन में ये था कि जी जो
برطانیہ کی جو فوج لڑ رہی ہے اس کو ہم اس کی مدد کریں تاکہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو. اور آپ حیران ہوں گے کہ کوئی تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس علاقے کے وہ برطانوی فوج میں بڑے دلیری سے لڑے اور انہوں نے بڑے جھنڈے بلند کیے. تو اسی طرح قائد اعظم ہر وقت جب وہ برطانیہ کے جو یہاں پہ جو راج تھا ہندوستان میں ان کے ساتھ ہر وقت وہ ایک مکالمہ کرتے تھے کہ جی جو یہاں کی فوج جو آپ نے رکھی ہوئی ہے ہندوستان میں اس فوج میں یہی کے لوگ ہونے چاہیے, وہاں کا سپاہی بھی اور آفیسرز بھی. جی. اور ایک اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 1925 میں ایک کمیشن بنا اور اس میں ایک سب کمیٹی بنی اور اس سب کمیٹی کو یہ کام دیا گیا کہ جو برطانیہ میں جو آفیسرز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں کی جو اکیڈمی ہے سینڈرسٹ میں اسی طرز پہ ہندوستان میں ایک اکیڈمی بنائی جائے. تو اس سب کمیٹی کے چیئرمین جو تھے وہ قائد اعظم تھے. انہوں نے قائد اعظم کو اس کا چیئرمین لگایا اور اس کے ساتھ 3 ممبرز تھے. تو 3 ممبر میں ایک ممبر جوہر لال نہرو بھی تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. انہوں نے جو قائد اعظم سے ان کی نہیں وہ زیادہ پسند کرتے تھے. تو قائد اعظم پھر یہاں سے وہ برطانیہ گئے اپنی کمیٹی کے ساتھ. برطانیہ کا سارا سسٹم انہوں نے اسٹڈی کیا. پھر برطانیہ سے وہ فرانس گئے, فرانس کا سارا سسٹم اسٹڈی کیا. پھر وہ وہاں سے کینیڈا گئے, کینیڈا سے امریکہ گئے, امریکہ سے پھر وہ برطانیہ واپس آئے. اور برطانیہ آنے کے بعد جب دوبارہ اسٹڈی کیا پھر وہ فرانس گئے اور وہاں سے پھر برطانیہ آئے. اور اس کے بعد واپس آ کے جب انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی تو یہاں کی گورنمنٹ نے اس ریکمنڈیشن کو منوان تسلیم کیا اور پھر انڈین ملٹری اکیڈمی بنی. اور اسی لائن پہ آج جو پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے کاکول میں یہ اسی لائن پہ بنی ہوئی ہے. اور پھر قائد اعظم نے 1948 میں ایک جو فرسٹ پاکستان بٹالین ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کی اس کو انہوں نے ایک بینر دیا جو قائد اعظم بینر کہلاتا ہے. اور جو فرسٹ پاکستان بٹالین ہے اس کے نام بھی بدل کے انہوں نے قائد اعظم اون رکھا ہوا تھا. تو قائد اعظم کے بارے میں جو خاص طور پہ ان کا جو ڈیفنس کے بارے میں اور فوج کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے وہ یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی جو امن ہے وہ جب تک کہ مضبوط فوج نہیں ہوگی تو وہ امن قائم نہیں کر سکتی. وہ کہتے تھے کہ جی جو آپ کی کمزوریاں اگر فوج کمزور ہوگی تو وہ جو ہے جارحیت کو انوائٹ کرے گی, ایگریشن کو انوائٹ کرے گی. تو یہی ان کا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے جو افواج مسلح افواج میں آرمی, نیوی, ایئر فورس اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو ہماری دفاعی پیداوار ہے اس کے اوپر ہم کسی بھی ملک پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, ہم سیلف سفیشینٹ ہوں اور ہم اتنے مضبوط ہوں ٹھیک ہے نا کہ کسی کو ہماری طرف دیکھنے کی کوئی جرات نہ ہو. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ان کو جب چونکہ نیوکلیئر وار آلریڈی ہو چکی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا, جاپان پہ ایٹم بم گر چکا تھا, لہٰذا انہیں اس کا بھی ادراک تھا کہ جی اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے پاکستان جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اور فائنلی جو قائد اعظم نے جو ہمیں موٹو دیا اپنے نیشن کو, اپنی قوم کو کہ جو کہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن, تو پاکستان فوج جو ہے وہ اسی کے اوپر مطلب اس کا کور جو پاکستان فوج کا جو کور ایک بلیف ہے وہ یہی ہے اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان فوج اب تک چل رہی ہے اور اسی لیے یہ دنیا کی منفرد فوجوں میں سے. سبحان اللہ. آپ کی بات صرف ایک جملہ, ایک بات آپ نے بہترین بات فرمائی کہ قائد اعظم امن کے قیام کے لیے بھرپور فوجی قوت چاہتے تھے. بہت اچھا. یہ نقطہ قرآن بتا رہا ہے جی وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرو. جی قرآن کریم بتاتا ہے تاکہ دشمنوں پر تمہاری ہیبت ہو. جی بالکل.
बिल्कुल। तो ये उसूल कुरान करीम उसूल देता है ये कि आपके पास कुव्वत होनी चाहिए। ये जब हम पासिंग आउट होती है जी। मिलिट्री एकेडमी में, जी तो जो कुरान की आयत पढ़ी जाती है वो यही है कि एंड मेक रेडी योर स्ट्रेंथ यस टू द utmost of your power। जिसे यही आयत इसी को- है जो जी। मैंने पढ़ी है। नहीं वही बता रहा हूँ हाँ, मैं कि हाँ। ये अंग्रेजी में मैं जी, बता जी, रहा हूँ कि ये वहाँ पढ़ी जाती है जी। और इसी आयत से हमारी पासिंग आउट परेड का आगाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामीन, आज आपने इतने सवालात का जवाब सुना। अगर आज हम सारे ही सवाल अनीक अहमद साहब से कर लें तो फिर इनको दोबारा कैसे पहले तो ये पाकिस्तान की शान है, आन है, इनको पाकिस्तान के अंदर सितारा इम्तियाज दिया गया है, लेकिन हम बैरून पाकिस्तान इनको सुनते हैं, इनके दर्जात हमारे अंदर उस सितारे से ज्यादा हलाले इम्तियाज तक है। अरे सुभान तो अल्लाह, आपकी मैं मोहब्बत ये चाहता हूँ कि आप आए हैं, आप तशरीफ लाए हैं, आपकी वजह से आपकी कायदे मोहब्बत आज़म फाउंडेशन को ये मौका मिला कि आपसे गुफ्तगू शनीद करें। मेरे लिए एजाज की बात है। मैं बेपनाह खुश हुआ हूँ और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, बल्कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे उम्मीद ये नहीं थी, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात है आप लोगों से, कि मैं इतना ज़्यादा, जैसे कराची में एक लफ्ज़ हम कहते हैं पुरबाश, कि इतना पुरबाश होके जाऊँगा। मैंने कर्नल साहब से, डॉक्टर असलम इलाही साहब से बहुत सीखा और कई चीज़ें मुझे मेरे सामने आई। कर्नल लोधी साहब, आपने बहुत सी चीज़ों में इजाफा किया। मेरी कायदे आज़म मेरा इश्क है। मैंने कायदे आज़म को बहुत, वो 72 साल मैं कायदे आज़म के एक एक दिन को पे कोशिश की मैंने कि पूरे 72 साल में कब क्या किया कायदे आज़म ने, पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या, कायदे आज़म क्या समझते थे, इकबाल क्या समझते थे। मैं आपका बड़ा ममनून हूँ, बड़ा शुक्रगुजार। अनीक अहमद से हमारी मोहब्बत हमारी वालदा की तरफ से। अल्लाह अकबर। मेरी वालदा इनका प्रोग्राम एक अरसे से सुनती, अल्लाह अकबर। और जब मुझे मालूम हुआ कि आप ह्यूस्टन में आए हैं तो मैंने दुनिया न्यूज़ के मोहम्मद अली साहब का किसी तरह से फौरी तौर पे कायदे आज़म फाउंडेशन के ज़ेर तमाम उनको तशरीफ लाएं ताकि हमसे गुफ्तगू शनीद करें। लेकिन अनीक साहब, आपसे हमारा ये वादा है कि आपकी पहली मुलाकात नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला हम आपको दोबारा दावत देंगे। इंशाल्लाह, मेरे लिए और ऑनर है, आप मैं आऊँगा, आदा रहूँगा। आप सबसे मिलकर मुझे बेपनाह खुशी हुई। और डॉक्टर अनवार कदीर साहब, मैं बड़ा ममनून हूँ आपका कि आप, अल्लाह ने ये मौका फराहम किया कि आपसे मुलाकात हो। मैं आपको जाने के हमारी कायदे आज़म फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि मैं एक शायर हूँ, 10 किताबें मैंने लिखी हैं माशाल्लाह, और मैं आपको आपकी मेरी जो पहली किताब पब्लिश हुई थी वो आपको मैं पेश करूँगा। और मैं अपने तमाम मेहमान जिन्होंने आज की शिरकत की है, डॉक्टर असलम साहब से, हमारे कदीर साहब से, कर्नल लोधी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अनिल अहमद साहब का, जिन्होंने आज की महफिल को पूरे सर अंजाम पे दिया। क्योंकि कोई भी चीज़ कायदे आज़म से जुड़ी हुई हो, कायदे आज़म फाउंडेशन उसको उजागर करता है। क्योंकि कायदे आज़म फाउंडेशन का एक ही मकसद है कि कायदे आज़म की लेगेसी को उजागर किया जाए, उनसे जुड़ी हुई हर बात को उजागर किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम, जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाया है, उसके बारे में जितनी भी मालूमात हों। और इस तमाम शरका इसमें 70 या 80 की उम्र में है। आप हमारे में सबसे जवान जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये चाहते थे कि हमारे दिलों में जो भी बातें आप तक पहुंचे, ताकि आपके ज़हन में रहे कि अगर कल आपसे कोई गुफ्तगू। आपने ये फरमाया, बहुत मैं ममनून हूँ कि हम सब में जवान आप, मुझे जुमला बहुत अच्छा लगा, लेकिन काश किसी और जबान से आता तो और खुशी होती। तो आपने कहा आप शायर हैं और शेर व अदब से तो बहुत ताल्लुक़ रहता है। सिर्फ आपकी नज़र एक शेर मीर साहब का जी, वो मैं करना चाहूँगा कि रोज़ मिलने पे नहीं जी निस्बत इश्क़ी मौकूफ, रोज़ मिलने पे नहीं निस्बत इश्क़ी मौकूफ, उम्र भर एक मुलाकात चली आती है। वाह वाह वाह। ये तो आज नाजरीन, हम आपकी, मैं अपने एक शेर से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि वतन की खाक को हम
कहकशां समझते हैं। माशाल्लाह, वतन की खाक को हम कहकशां समझते कहकशां हैं। समझते हैं, ज़मीन पाक तुझे आसमां समझते हैं, वाह, और इसी जहां में पाएंगे सजा और जजा, इसी जहां को अगला जहां समझते हैं, और हम ही से महकी है आसिफ मियाँ रियाज़े सुखन, हाँ, दियारे गैर में हम ये जुबां समझते हैं। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।